ہمیشہ ہوا کیے ہیں فتنے، لیکن کبھی فتنے اتنے کمزور تھے کیونکہ جس زمانے میں یہ فتنے بپا ہوئے ان کے ایمان انتہائی مضبوط تھے، لہذا فتنوں کے سر کچل دیے گئے۔ ہمارے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، فتنوں نے سر اٹھایا، ہمارے ایمان، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے خیالات، ہمارے اعمال اس قدر کمزور ہیں اور ان کے حوصلے فتنوں کے اس قدر بلند ہیں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ان فتنوں کی مضبوطی کو نہ دبا سکے۔ فتنے ہمیشہ ہوا کیے ہیں۔ نمبر 1، آج کا یہ دور موبائل کا دور ہے۔ موبائل کا دور، ابھی ہمارے برادر گرامی ناظم اجلاس فضیلت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ عرض کر رہے تھے، الحمدللہ میں اس چیز کو بلا محابہ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد ورچوئل کانفرنسوں کا جو سلسلہ اور تومار میں نے باندھا ہے، اللہ رب العالمین کا فضل تھا، اور اس کے بعد دیکھا دیکھی لوگوں نے بہت ساری کانفرنسیں کروائی اپنے لائن سے۔ یہ موبائل ہی کا کمال تھا کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہم نے اس موبائل کا استعمال کیا۔ کہنے کو تو یہ فتنہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، فتنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے خیر اور شر دونوں پہلوؤں کو آزمایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، لیکن ہے فتنہ، آزمائش ہے۔ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے حد تک کی بات ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کا فتنہ، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آج کے اس دنیا میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ اپنا قدم پسار رہا ہے۔ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں، اور جب میں اپنے اصلی اسپیڈ میں آتا ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آؤ جس، بس اسٹاپ پلیز۔ آج کے اس دور میں یہ جامعہ اصلاح المومنین، کلیہ ام حبیبہ اور اس طرح کے دیگر ادارے جہاں پر ہمارے طلباء کا ہجوم ہونا چاہیے تھا، زبردست ازدحام ہونا چاہیے تھا، آج ہم مدارس کو دیکھتے ہیں کہ وہ طلباء سے یکسر خالی ہوتے ہیں، یکسر خالی، یا کم سے کم وہ تعداد نہیں ہوتی ہے جو ہمارے گزشتہ زمانے میں دیکھی جاتی رہی ہے۔ یہ فتنہ ہے، شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اور میں کہتا ہوں، اور نوٹ کیجئے اس بات کو، کہ ہمارے وہ بچے جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں کاغذ ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں روشنائی لگنی چاہیے تھی، جن کے ہاتھوں میں پیپر ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں اور جن کی زبانوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں یہ اینڈرائڈ موبائل تھما دیا گیا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، کہاں عاشقی چل رہی ہے، کہاں معاشقہ چل رہا ہے، کہاں سے آنکھیں لڑائی جا رہی ہیں، کس سے عشق بازی ہو رہی ہے، نہ ہم کو کوئی مطلب ہے، نہ اس کو کوئی مطلب ہے، نہ آخرت اور عقبہ کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو اور نہ گارجین کو۔ اور میں بالخصوص والدان اور سرپرستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کی فکر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ نے جو موبائل تھمایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، آپ کی بچی کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، آپ کے لڑکے اور لڑکی کے لیے وہ وبال جان بن جائے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں،
روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, فلاں کی لڑکی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی, فلاں کا لڑکا اس کو لے کر کے اٹھا لے گیا. بھائی کیوں یہ نوبت آئی؟ کہاں سے یہ نوبت آئی؟ کس انداز سے یہ نوبت آئی؟ کیوں آئی یہ نوبت؟ کیوں یہ دن دیکھنے پڑے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ ابھی 12 سال کا بچہ نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس 36,000, 40,000, 45,000, 50,000 کے موبائل ہم تھمائے ہوئے ہوتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ معاشرہ, اساتذہ, تلامذہ, دعات. میرے بھائیوں کہنے کی بڑی ساری باتیں تھیں. موڈ میک اپ کر کے آیا تھا کہ آپ کے ذہنوں کی واشنگ کی جائے, اپنے ذہن کی واشنگ کی جائے, لیکن وقت کی تنگدامنی ساری باتیں عرض نہیں کر پا رہا ہوں. ایک اور فتنہ, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا, آج جو اس سے مرتبط ہے, تعلم کا فتنہ, بردر کا فتنہ. آج معاف کیجئے گا یہ بہت تلخ بات ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے, لیکن ہے حقیقت. بردر کا فتنہ. ہمارے علماء, وہ علماء جنہوں نے 12-13 سال تک بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, موطا, احمد وغیرہ کی تعلیمات حاصل کی, نحو پڑھا, صرف پڑھا, بلاغہ پڑھا, نہ جانے کیا کیا پڑھا, ان کو ٹھوکروں پر رکھ کر ٹائی والوں کو, ٹی شرٹ والوں کو, پینٹ والوں کو, جنہوں نے چند انگلش کے الفاظ جانے ہوئے ہوتے ہیں, جنہوں نے قرآن کو انگریزی میں سیکھا ہوا ہوتا ہے, ہندی میں سیکھا ہوا ہوتا ہے, نہ اس کو فاعل کا معلوم ہوتا ہے کہ فاعل کیا چیز ہے, مفعول کیا چیز ہے, مفعول مطلق کیا چیز ہے, مفعول کی قسمیں کتنی ہیں, افعال ناقصہ کتنے ہیں. یہ سارے علوم کے جو جس پر عبور حاصل کرتے ہیں, ان کو سائڈ رکھ کر کے, ٹھوکر پر رکھ کر کے ایسے لوگوں کو دعوت اسٹیج دیا جاتا ہے جنہیں انگلش کے علاوہ قرآن کی تعلیمات سے, حدیث کی تعلیمات سے, عربی سے اور دیگر علوم اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, اور ہم انہیں سب سے بڑے دائی سمجھتے ہیں, سب سے بڑے دائی. اور وہ بنے بیٹھے ہیں جناب علی, وہ کہتے ہیں آسک می, ہم سے پوچھ لیجئے. آسک می کا بورڈ لگایا جاتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. بتائیے آج ہم کو یہ زمانہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمارے علماء جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھا ہے, عربی لغت پڑھا ہے, ڈکشنری پڑھی ہے, اور سب کچھ جانتے ہیں, ان کو چھوڑ کر کے پوچھا جاتا ہے ان سے جو قرآن کا علوم نہیں رکھتے, حدیث کے علوم سے انہیں کوئی واقفیت نہیں ہوتی. بہرحال میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں, باتیں جیسا کہ میں نے کہا بڑی کہنے کی تھی, اور اس بھری بزم میں کہنے کی تھی. آپ کے دلوں کو اپیل کرنا تھی, آپ سے گزارش کرنی تھی کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں, کہاں بھٹ کے چلے جا رہے ہیں. آئیے کتاب و سنت کے نیچے, مدرسوں میں آئیے, علماء سے رابطے کیجئے, علماء راسخین سے, معتبرین سے, مستندین سے. جامعہ اصلاح المومنین آئیے, کلیہ ام حبیبہ میں اپنی بچیوں کا داخلہ کروائیے. دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو روشناس کروائیے, اور ایسے مدارس کے پاؤں کو مضبوط کیجئے دوستو, مضبوط کیجئے, اور اتنا مضبوط کیجئے کہ آپ کے جھارکھنڈ, ہمارے جھارکھنڈ, بلکہ ہمارے صوبہ صاحب گنج سے کہیں اور دوسری جگہ پر ہمارے طلبہ کو جانے کی ضرورت پڑے, اور ہمارے مدرسین کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پڑے. میں جانتا ہوں اور اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ہمارا علاقہ تاریخی علاقہ رہا ہے. یہ اگر علاقہ چاہ لے تو مدرسوں کے مدرسے قائم کر دیتے ہیں. ہمارا یہ علاقہ چاہ لے تو بہت ساری شخصیات پیدا کر دیتا ہے. ہمارا یہ علاقہ وہ ہے جس نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں, عظیم شخصیات, بڑے بڑے مدرسے پیدا کیے. جھارکھنڈ میں جب کوئی ادارہ نہیں تھا تو ہمارے علاقے میں ادارہ قائم ہوا. جھارکھنڈ وہ علاقہ ہے جو بہت ساری عظیم شخصیات یہاں پر وارد ہوئیں, اور انہوں نے تحریک سلفیت کو آگے بڑھایا, اہل حدیثیت کو فروغ دیا, اور الحمدللہ اس سلسلے میں خاکسار ناچیز ہے چمدان کی ایک بہت مختصر کتاب 500 صفحات کی عربی میں جہود علماء جھارکھنڈ موجود ہے. اگر اسے آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے اس علاقے کے علماء نے, ہمارے علاقے کے ان مدرسوں نے, جہاں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی خدمات کی ہیں اور کس قدر خدمات کی ہیں. میرے بھائیوں, میں انتہائی ادب و احترام سے اور بہت ہی مخلصانہ اور عاجزانہ طور پر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف جامعہ اصلاح المومنین بلکہ اس طرح کے جو دینی ادارے, اسلامی قلعے موجود ہیں, ان کے پاؤں کو مضبوط کیجئے. اتنا تعاون کیجئے کہ صرف اور صرف آپ کے اس برہیٹ کے تعاون سے آپ کا یہ ادارہ
پھلے پھولے, آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے, اور کہیں بھی ان کو کاسائے گدائی لے کر کے جانے کی ضرورت نہ پڑے. اتنا چندہ آج پیش کیجئے کہ صحابہ کا دور یاد آ جائے, صحابہ کا دور. اللہ واللہ واللہ العظیم, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج بھی ہمارے اندر اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا. عورتیں اپنے کنگنے اور اپنی نتھنیاں اور اپنے پازیب اور اپنے خلخال اور ساری چیزیں نکال کے دیں. ہمارے مرد حضرات اپنی گھڑیاں دے دیں, اپنے مال لٹا دیں, ساری چیزیں نچھاور کر دیں. قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی, اس علاقے اس مدرسے کے مجندین کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ ابھی چندے کا دور چلے گا. دامے, درمے, قدمے, سخنے, جس قسم کا تعاون آپ سے ہو سکے اور جتنا ہو سکے, 1 روپیہ آپ کے پاس ہے وہ پیش کیجئے, 10 ہے پیش کیجئے, 20 ہے پیش کیجئے, 100, 200, 1000, 2000, لاکھوں میں پیش کیجئے. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کہیں سے خاک چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کاسائے گدائی لیے کہیں پھرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. شرط یہ ہے, شرط اول یہ ہے کہ آپ ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے اور عزم مسلسل کیجئے اور ٹھان لیجئے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں قلب سلیم پیدا فرمائے, ایمان قوی پیدا فرمائے. ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا ولولہ اور جوش اور جذبہ پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے, عمل کے ساتھ رکھے, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.